السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں خوش آمدید معزز متعلمین۔ ہم آج سیکھیں گے ابواب ثلاثی مزید فی۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ یہ ابواب کیسے پہچانیں اور اس کو کیسے یاد کریں۔ پچھلے لیکچر میں نے ابواب ثلاثی مجرد سمجھائے تھے۔ آج ہم ابواب ثلاثی مزید فی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو بہت آسان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے تو بڑا تفصیلی لیکچر ہے، اس کے ہر فعل کے ہر باب کے اپنے کئی لیکچر ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمرائز کرتا ہوں چونکہ یہ دورہ صرف و نحو ہے۔ اس میں ہم تھوڑے وقت میں بہت ساری چیزوں کی بنیادیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ تحقیق میں نہیں پڑھتے۔ آج کا طریقہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ہر بندے کو آسانی سے سمجھ بھی آئے اور اس کو یاد بھی رہے۔ تو آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو مکمل واچ کیجئے۔ اگر اس کے دوران میں کوئی سوال ہو تو اس کو آپ رائٹ ڈاؤن کریں، لکھیں اور بعد میں کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ ابواب ثلاثی مزید فی، اس کو کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس میں مزید کیا اضافہ ہوا ہے، کون سا اضافہ ہوا ہے، کہاں پر حرف کا اضافہ ہوا ہے، اور اس اضافے کا جو ایک فارمولہ یا ٹوٹکا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس اضافے سے فعل کے اندر معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، یہ چیزیں ہم آج سیکھیں گے۔ ثلاثی کا معنی ہوتا ہے تین۔ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ ابواب کا معنی ہوتا ہے، باب کی جمع ہے دروازہ۔ ثلاثی کا معنی ہوتا ہے تین، اور مزید کا معنی ہوتا ہے اضافہ یا زیادہ۔ مزید زیادہ اسی سے، مزید سے ہی، فی ہی اس میں۔ تو اس میں اس فعل کے اندر یا اس باب کے اندر اگر تین حرف اصلی ہیں لیکن نظر تو زیادہ آ رہے ہیں تو اس میں زیادتی کیا ہوئی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ یاد رکھیے، شروع میں ایک ٹوٹکا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بھی ابواب مزید فی میں اضافہ ہوگا وہ ان حروف میں سے ضرور ہوگا۔ استثنا اس کا مجموعہ ہے، یعنی یا تو الف کا اضافہ ہوگا، یا الف اور تا کا اضافہ ہوگا، یا الف سین تا کا اضافہ ہوگا، یا الف اور نون کا اضافہ ہوگا، یا شد کا اضافہ ہوگا، یا تا اور شد کا اضافہ ہوگا۔ گویا استثنا میں سے ہی حروف زائد آئیں گے، اور کوئی حروف تہجی میں سے الف سین تا نون اور شد کے حرکت کے علاوہ باقی کوئی بھی مزید فی میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ اصلی حروف ہوتے ہیں یا صیغے کی علامتیں ہوتے ہیں۔ اضافے کو پہچاننا ہو تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم روٹ کو لے لیں، فا عین لام، مثلا یہ ہمارے پاس روٹ ورڈ ہے فا عین لام۔ اب دیکھیں فا عین لام ان سب میں موجود ہے فا عین لام، اور فا عین لام کو نکال کے باقی جو حروف ہوں گے وہ زائد کہلائیں گے۔ اب ہمارے سامنے یہ مصادر ہیں ابواب مزید فی کے، جب کہ مزید فی کے اندر اضافے کا اصل پتہ ماضی کے صیغے سے لگتا ہے۔ اس کے باوجود ہم مصدر کی علامت کو الگ کر لیتے ہیں اور باقیوں کے اضافے کو مصدر سے بھی پہچان لیں گے۔ اب دیکھیے اس میں فا عین لام نکالیں تو باقی دو الف بچتے ہیں۔ مفاعلہ کے اندر فا عین لام نکالیں تو اس میں میم اور گول تا بچتی ہے۔ تفعیل کے اندر فا عین لام نکالیں تو تا اور یا بچتی ہے۔ تفاعل کے اندر فا عین لام نکالیں تو صرف تا اور الف بچتی ہے۔ افتعال کے اندر فا عین لام حروف اصلی نکال لیں تو الف اور تا رہ جاتا ہے۔ تفعل کے اندر دیکھیں فا عین لام نکالیں تو تا اور شد تشدید رہ جاتی ہے۔ انفعال کے اندر فا عین لام نکالیں تو الف نون اور الف رہ جاتا ہے۔ استفعال کے اندر فا عین لام نکالیں تو الف سین تا اور الف رہ جاتا ہے۔ اب ان پر غور کریں تو وہ وہی استثنا میں سے ہیں، استثنا ہی میں سے یہ ساری نشانیاں آپ کو مل رہی ہیں جو میں نے ایک ٹوٹکے یا فارمولے
کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ تو ہم نے مصدر سے لے لیا۔ اب یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ جو اضافہ ہوتا ہے مزید فی میں وہ فا سے پہلے یا فا کے بعد یا عین کے اوپر ہوتا ہے۔ عین کلمہ کے بعد اگر کوئی اضافہ ہو تو وہ مزید فی کا اضافہ نہیں ہے بلکہ وہ مصدری اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو میم ہے یہ بھی مصدری ہے، یہاں پہ میم مصدری ہے اور گول تا بھی مصدری ہے۔ ہم اس کو مزید آگے ماضی کے صیغے دیکھ کے سمجھتے ہیں۔ فی الحال آپ نے یہاں سیکھ لیا، استثناء میں سے ہی یہ چیزیں آئی ہیں۔ افعل، افعل، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور اس کا مضارع آتا ہے یفعل، یفعل۔ میں سب کے لکھ دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے باب کے دونوں پٹ دروازے کے دونوں پلے بنا دیے ہیں، ماضی اور مضارع۔ افعل یفعل، فاعل یفاعل، فعل یفعل تفعیل، تفاعل یتفاعل تفاعل، افتعل یفتعل افتعال، تفعل یتفعل تفعل، انفعل ینفعل انفعال، استفعل یستفعل استفعال۔ تو ماضی اور مضارع۔ اب ہم ماضی پہ غور کریں۔ میں نے کہا تھا کہ مزید فی کو پہچاننا ہو تو ماضی کا صیغہ لیا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں فا عین لام نکالیں تو کس کا اضافہ آ گیا ہے؟ صرف الف کا اضافہ، اور کہاں پہ؟ فا کلمہ سے پہلے۔ فاعل، اس میں بھی الف کا اضافہ ہے لیکن فا کلمہ کے بعد۔ فعل، اس میں شد کا اضافہ آ گیا ہے فا کلمہ کے بعد یعنی عین کلمہ کے اوپر۔ تفاعل میں دیکھیں تا اور الف کا اضافہ ہوا ہے، فا سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد الف۔ افتعل میں الف اور تا کا اضافہ ہوا ہے، وہ بھی دیکھیں فا کلمہ سے پہلے الف اور فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ۔ تفعل میں دیکھیں تا اور شد کا اضافہ ہوا ہے، یعنی فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد شد۔ انفعل میں الف نون کا اضافہ ہوا ہے اور یہ دونوں حرف فا کلمہ سے پہلے آ رہے ہیں۔ اور استفعل میں استا کا اضافہ ہو رہا ہے، استا، اور وہ بھی فا کلمہ سے پہلے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو اضافہ ہے وہ فا کلمہ سے پہلے یا فا کلمہ کے بعد آتا ہے۔ فا عین کلمہ کے بعد یا لام کلمہ کے بعد جو اضافہ ہوگا وہ یا تو مصدر کا ہوگا یا صیغے کا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ان زائد حروف پہ غور کیجئے تو وہ استثناء میں ہی سے بنتے ہیں، مثلا الف 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 اور الف، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے 8 میں سے 6 باب ایسے ہیں جن کے اندر الف کا اضافہ ہوا ہے، اور شد کا اضافہ 2 باب ایسے ہیں جس کے اندر شد کا اضافہ ہوا ہے، تفعیل اور تفاعل، یعنی فعل اور تفعل۔ اس میں جس میں صرف تا کا اضافہ ہوا ہے وہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4، 8 میں سے 4 باب ایسے ہیں جس کے اندر تا کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ نون کا اضافہ صرف 1 باب میں ہوا ہے، وہ باب انفعال ہے، باقی کہیں بھی نون کا اضافہ نہیں ہے، نون اضافی طور پہ نہیں آیا۔ تو اب ہم نے سمجھ لیا کہ اضافہ کیا ہوا اور کہاں ہوا، اور وہ کون سے حروف ہیں جو اضافی طور پہ آیا کرتے ہیں، یہ چیزیں ہم نے سیکھ لی الحمدللہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ معنی میں کیا
کہ اگر مجرد کو لیں، فعلا کا معنی اس نے کیا، اور افعلا کا معنی ہو جائے گا اس نے کروایا، خود نہیں کیا، دوسرے سے کام لیا، یعنی متعدی بن گیا۔ اگر متعدی بیک مفعول تھا ایک، تو وہ متعدی بدو مفعول بن گیا، یعنی ڈبل ٹرانزٹیو بن گیا۔ یہ فاعلا آ جائے، فاعلا یفعلو کا مطلب ہے کہ دو آدمیوں نے مقابلے میں کام کیا ہے، تو اس کے اندر مقابلے کا مفہوم آ جاتا ہے۔ فعلا یفعلو کے اندر شدت پائی جاتی ہے، یعنی اس نے خوب کیا ہے کام۔ فعلا یعنی خوب کیا ہے، باریک بینی سے کیا ہے، بڑے مبالغے سے کیا ہے، اور اچھی طرح کیا ہے، تو اس کے اندر یہ مبالغے کا سا مفہوم آ جاتا ہے۔ تفاعل یا تفاعل، تفاعل اس میں یہ ہے کہ میں نے کام کو دیکھا ہے، اس کا بھی دیکھا، اس کا بھی دیکھا ہے، دونوں کے کام کا موازنہ اور تقابل کیا ہے، تو باب تفاعل جو ہے یہ تقابل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افتعل یفتعل، فعل کا معنی کیا، اور افتعل کا معنی خود ہو گیا، خود ہو گیا، گویا یہ متعدی سے لازم بن گیا، یعنی ٹرانزٹیو سے انٹرانزٹیو بن گیا ہے، لازم بن جاتا ہے، خود ہو گیا۔ تفعل یتفعل، اگر فعل کا معنی تھا کیا، تفعل یتفعل کا معنی تھا خود بخود ہو گیا، تفعل کا معنی خود بخود ہی ہو گیا ہے، کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، از خود ہو گیا۔ انفعل ینفعل، فعل کا معنی تھا کرنا، اور انفعل کا کام کا اثر لے لیا، جو بھی کام ہوا اس کا اثر قبول کر لیا، متاثر ہو گیا۔ استفعل یستفعل باب ہو تو اس کے معنی میں فرق آ جاتا ہے کہ فعل کا معنی تو ہو گیا کام، جب استا آ جائے تو اس کا چاہت کا مفہوم آ جاتا ہے، یعنی وہ کام کرنا چاہا، استغفار کرنا چاہا، بخشش مانگی، مانگنے اور طلب کرنے اور چاہت کے مفہوم میں اس کو لیں گے استا کے اضافے کو۔ یہ آپ نے سیکھ لیا کہ ابواب مزید فی میں اضافے سے معنی میں کیا فرق آتا ہے، تو گویا اصل معنی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے حروف کے اضافے سے، یا پھر کمی ہو جاتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے فعل مضارع میں آپ دیکھیں کہ کہیں پیش آ رہی ہے علامت مضارع پہ شروع میں یفعل، یفاعل، یفعل، 3 کے شروع میں پیش آ رہی ہے، اور باقی 5 ابواب مزید فی ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں پیش نہیں بلکہ زبر آ رہی ہے۔ دیکھیں یتفاعل، یفتعل، یتفعل، ینفعل، یستفعل، تو یہاں پر زبر آ رہی ہے۔ اب ہم غور کریں گے کہ وہ کون سے باب ہیں جن کے مضارع کے شروع میں ضمہ ہوتا ہے، پیش ہوتی ہے، اور وہ کون سے باب ہیں جن کے شروع میں زبر آتی ہے۔ یہ بڑا اہم ہوتا ہے سبق، اور یہ مجھے جو تجربے سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ اس کا اصول میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، کسی صرف کی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزرا، جتنی میں نے پڑھی ہیں، نہ کسی استاد سے سنا ہے، خود پڑھا کے غور و خوض کر کے جو ایک چھوٹے بچے کے ذہن میں اتارنے کے لیے سوچا کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ کب شروع میں پیش آئے گی، کب زبر آئے گی۔ ایک تو رٹ لگا لیا، تو دیکھیں ہم رٹے کی بجائے فارمولے کی طرف آ جائیں گے، تو ایسے ہے کہ جیسے ہم نے کسی کے ہاتھ میں کی یا چابی تھما دی، وہ چابی لگا لو اور تالا کھول دو۔ تو میں آپ کے سامنے ایک چابی رکھتا ہوں، وہ کی آپ سمجھ لیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن افعال کے اندر ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے، الف یا تشدید، اس کے مضارع میں شروع میں پیش آ رہی ہے، اور جن افعال کے اندر 2 حرفوں کا اضافہ ہوا ہے، تا الف، الف تا، تا شد، الف نون، یا 2 سے زائد الف سین تا، تو جن ابواب میں 1 سے زیادہ حرف کا اضافہ ہوا ہے، اس کی علامت مضارع پر دیکھیں زبر آ رہی ہے۔ تو ہم اس سے بڑی آسانی سے علامت مضارع کی حرکت کو سیکھ سکتے ہیں کہ جن ابواب مزید فی کے اندر ایک حرف زائد ہو اس کے علامت مضارع پہ پیش آ جائے گی، اور جن میں 1 سے زیادہ ہو تو علامت مضارع پہ زبر آئے گی، جسے فتح کہتے ہیں۔ آپ اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ آپ نے یہ پہلے بات کبھی سیکھی، سمجھی، سنی، چاہے کوئی عالم دین ہو یا کوئی صرفی نحوی ماہر ہو پاکستان میں، تو وہ مجھے بتائیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اچھا آپ نے اس انداز سے بھی اپنے تلامذہ کو سکھایا ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ جناب
یہ تو ایک ہی روٹ ورڈ لے لیا ہے، وزن لے لیا، فا عین لام. تو قرآن سے کچھ مثالیں دیں اس سے، تو میں انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں ایسے کچھ مثالیں دوں گا. آیات جیسے ہم نے ثلاثی مجرد میں آیات کے کچھ حصے لے کے ان کو حفظ کرنے کا کہا ہے، اس کو یاد کر لیں تو آپ کو ثلاثی مجرد کے باب یاد ہو جائیں گے. اب ثلاثی مزید فی کے لیے بھی کچھ آپ کو میں مثالیں چن کے دے دوں گا، اس سے آپ قرآن کی برکت سے ان کو بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھ پائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.